الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دنیا دکھوں کی، پریشانیوں کی اماجگاہ ہے. اس دنیا میں کوئی بندہ سمجھے اور کوئی بندہ کہے اور کوئی بندہ چاہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں اور اسے کوئی دکھ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جنت میں ہی ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آفتیں بھی آئیں گی. اللہ رب العزت آزمائے گا بھی اپنے بندوں کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. فرمایا تمہیں تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں کے باروں میں ضرور بضرور آزمایا جائے گا. یعنی مال میں کبھی خسارہ بھی ہو جائے گا، کبھی نقصان بھی ہو جائے گا،
اور فرمایا تمہیں تمہاری جان میں کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی مسئلہ، یہ میرے رب نے تاکید کے ساتھ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم آزمائیں گے، ضرور بضرور آزمائیں گے، لام تاکید کے ساتھ، اور عربی گرامر میں بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، یعنی ضرور بضرور تمہارے امتحان ہوں گے، تمہاری آزمائشیں ہوں گی، تمہیں امتحانوں میں مبتلا کیا جائے گا، پریشانیاں تم پہ آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہیں اللہ تمہیں بھوکا رکھ کے آزمائے گا، کہیں دے کے آزمائے گا اور کہیں چھین کے آزمائے گا، کہیں مال و دولت کی کثرت کر کے آزمائے گا اور کہیں مال چھین کے اور بیٹے چھین کے، اولادیں چھین کے اللہ آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہہ دے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور اسے آزمایا نہ جائے، اسے آزمایا جائے گا، اس کا امتحان ہوگا، پریشانیاں آئیں گی اسے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پہلے مومنوں کو اور متقیوں کو رب العزت نے آزمایا اور تمہیں بھی اللہ آزمائے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر میرا رب دیکھے گا، پھر میرا رب جاننے گا، پھر میرا رب پہچاننے گا، پھر میرا رب فرق کرے گا کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والا کون ہے اور اپنے رب کی ناشکریاں کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے اور بے صبری کے مظاہرے کرنے والا کون ہے، اللہ کی رضا پہ لبیک کہنے والا کون ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ گلے شکوے کرنے والا کون ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصَبْ مِنْهُ، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تسی کہو گے یہ چنگی اللہ تعالیٰ دی خیر ہے، یہ چنگا اللہ تعالیٰ دا بلائی دا ارادہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے رب العزت انسان کو آخرت کی آزمائشوں سے بچا لیتا ہے، آخرت کے امتحانوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ لیکن اس کو کہ جو اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اس دنیا کائنات میں انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر پاکیزہ گروہ کوئی نہیں، مقدس طبقہ کوئی نہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے پیغمبروں پہ آئی ہیں۔ جتنے اللہ کے محبوب، اللہ نے اتنا ہی ان کو آزمایا ہے، پیغمبروں کو رب العزت نے آزمایا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا ہے، امتحانوں میں ڈالا ہے، اور پیغمبروں کے ماننے والوں اور آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والوں رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، تمہیں بھی ہم امتحانوں میں ڈالیں گے، مصیبتیں تم پہ بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی تم پہ آئیں گی، کبھی تمہیں تمہارے مال کے حوالے سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں تمہاری جان کے حوالے سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں تمہاری بیوی کے حوالے سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں
تمہاری اولاد کے حوالے سے امتحان میں مبتلا کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ جی ان امتحانوں میں، ان پریشانیوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی اور اس کا طریقہ بھی قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جب مصیبت پریشانی آ جائے اپنے رب کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے رہنا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں دوستو کہ جو انسان کی مصیبتوں کا مداوا بن جاتی ہیں۔ جب مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نفلی نماز کا اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے۔ اور پڑھیے 21واں پارہ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، رب العزت کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی یاد، اللہ کا سب سے بڑا ذکر، رب العزت کے ساتھ سب سے بڑا تعلق وہ نماز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مسلمانوں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، چودھریوں کے، وڈیروں کے، نمبرداروں کے، ایس پی کے، پولیس والوں کے چکر لگاتے ہو، ہاں لگانے چاہیے، تمہارے معاملات ہیں، لیکن آؤ پریشانی میں اپنے رب کو پکار کے تو دیکھ، مصیبت میں نماز پڑھ کے تو دیکھ۔ یہی وتیرہ اور یہی طریقہ میرے پیغمبر کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ بنتا ہے فصلی بہ، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور رب العزت سے عافیت کا سوال کرتے تھے۔ آؤ تمہیں بتلاتا ہوں، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک عظیم المرتبت پیغمبر جسے دنیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، کہ جس پر مصیبت آئی، جس پر پریشانی آئی، پھر نماز کی برکت سے رب العزت نے اس پریشانی کو آسانی میں بدل دیا۔ کیسے رب العزت نے نجات عطا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ، اماں جی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک ملک آتا ہے، ایک شہر آتا ہے، کہ جس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ درندہ صفت انسان ہے، اور وہ حضرات ہوس کا پجاری ہے۔ جو بھی خوبصورت عورت اسے نظر آتی ہے اس کے ساتھ اپنی خواہش کا ارادہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی بے ایمان نے خبر دی کہ پیارے ابراہیم کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ اس نے جا کر کے بادشاہ کو بتلایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے علاقے سے گزرتے ہیں، اس نے پیارے ابراہیم کو طلب کر لیا، گرفتار کر لیا، اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ غلط ارادے سے ہاتھ اٹھانے لگا۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت دوستو 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد
رب العزت سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں نے اپنے جسم کو اپنے خامد کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال نہیں سمجھا، اے اللہ اس ظلم سے نجات عطا فرمانا تیرا کام ہے، اے اللہ میری عزت کو بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ مجھے اس مصیبت پریشانی سے نجات دینا تیرا کام ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بی بی سارہ نے یہ الفاظ کہے، آسمان کے رب کی قدرت دیکھیے، وہ ظالم بادشاہ کہ جو دندنا رہا تھا اور برے ارادے کے ساتھ حضرت سارہ پہ دست درازی کرنا چاہ رہا تھا، اچانک اوندے منہ گر جاتا ہے، اوندے منہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی آوازیں اس طرح آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس طرح بینسے کو یا گائے کو ذبح کیا جائے تو گائے اور بینسے کی آوازیں آتی ہیں، حضرات اس طرح اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور وہ الٹے منہ اوندے منہ گر جاتا ہے، معافیاں مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بی بی سارہ نے کہا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ تو مصیبت اور آ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مار دیا ہے، یا اللہ اس کو عافیت دے دے، اللہ اس کو صحیح کر دے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ بندہ صحیح ہو گیا، بادشاہ پھر صحیح ہو گیا، تے جنہوں صحیح ہو گیا تو پھر انہیں آتے چک لئی، پھر اپنی آئی تھی آ گیا، پھر اسے طرح وہی غلط ارادہ اماں جی سارہ کے ساتھ انہوں نے پھر دعا کی، پھر مر جاتا، پھر گر جاتا ہے زمین پہ اوندے منہ ہو کر کے تڑپنے لگ جاتا ہے اور بینسے کی طرح آوازیں نکال رہا ہے۔ اماں جی سارہ نے پھر دعا کی، اللہ نے اس کو صحیح کر دیا، جب صحیح کر دیا تو پھر اسی طرح حتیٰ کہ تین دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اپنے مذموم ارادوں میں وہ ظالم بادشاہ ناکام و نامراد ہوتا ہے، ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ دوستو بالآخر اپنے حواریوں سے کہتا ہے، اور یہ کس عورت کو میرے پاس لے کے آئے ہو، اسے دور لے جاؤ، یہ کوئی عورت نہیں کوئی جننی معلوم ہوتی ہے، یہ تو کوئی جننی معلوم ہوتی ہے، لہذا اس کو دور لے جاؤ۔ اور سنو ابراہیم کو علیہ السلام اور اس کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تحفہ دے دو۔ کہا کیا تحفہ دے دیں؟ کہا ایک لونڈی ان کے حوالے کر دی جائے۔ بادشاہ نے ایک لونڈی ان کے حوالے کر دی گئی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ جانتے ہو یہ کون ہاجرہ تھی؟ یہ وہی ہاجرہ تھی کہ جس سے رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے اور پھر اسماعیل کی نسل سے رب العزت نے کائنات کے امام، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ پیدا کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے پیدا ہوئے۔ دوستو ظالم حکمران سے نجات، ظالم حکمران سے نجات، عزت کا تحفظ، اور دوستو لونڈی کا مل جانا، اور پھر آگے اولاد کا پیدا ہونا، پھر آگے اتنی بڑی برکت۔ ان ساری برکتوں کے پیچھے کیا ہے؟ نماز ہے۔ ان ساری برکتوں کے پیچھے کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضرت بی بی سارہ نے دعا فرمائی، رب العزت نے نماز دعا کی برکت سے بی بی سارہ کو ظالم حکمران سے نجات عطا فرمائی۔ اور ظالم حکمرانوں سے نجات چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ، تبصرے کم کرو، تبصرے کم کرو، باتیں کم بناؤ۔ ظالم حکمرانوں سے نجات چاہتے ہو، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ میرا رب قادر ہے، ظالم حکمرانوں کے ظلم کو خاک میں ملا سکتا ہے،
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نماز کا دامن نہ چھوڑو۔ تیری ملاقات اللہ کے ایک ولی سے کراتا ہوں۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، صحیح البخاری کا مشہور واقعہ ہے۔ میں صرف اپنے موضوع کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ایک ولی ہے دنیا جسے جریج ولی کے نام سے جانتی ہے۔ نام سنے نا جریج ولی دا؟ وہ جس کی والدہ آئی تھی جریج ولی کو ملنے کے لیے، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ کی، ماں نے بد دعا کر دی۔ واقعہ سارا آپ نے سنا ہے۔ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ماں نے بد دعا کر دی کہ جریج، تو نے ماں کو ملنا پسند نہیں کیا، تو نے ماں کا منہ نہیں دیکھا، اللہ کرے تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ لوگ آئے باگے دوڑے آئے۔ لوگوں نے کہا جریج بڑا نیک بنا پھرتا ہے، بڑا متقی بنا پھرتا ہے۔ کہا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ کہا وہ فلاں عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ جریج نے زنا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بچہ بھی ہے۔ کہا عورت کو لاؤ، کہا بچے کو لاؤ۔ بچے کو لایا جاتا ہے۔ جریج ولی پہ مصیبت ہے، پریشانی ہے کہ اس کی ساری زندگی کا کریکٹر خراب ہو رہا ہے، اس کی عزت خاک میں مل رہی ہے، تہمت لگانے والوں نے تہمت لگا دی ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ کون ہے۔ بہرحال بچے کو لایا جاتا ہے۔ جریج ولی نے 2 رکعتیں ادا کی۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد بچے کے جسم پہ ہاتھ رکھا، کہا بتلا بچے، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں بکریاں چرانے والا میرا باپ ہے۔ حقیقت کھل جاتی ہے، بات کھل جاتی ہے کہ جریج ولی نے زنا نہیں کیا، اس نے بدکاری نہیں کی، اس عورت نے کسی اور کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج ولی گناہ سے پاک ہے۔ جریج ولی کی پاکیزگی اور اس کی طہارت اور اس کی پاک دامنی دنیا کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اللہ نے جریج ولی کی عزت کی، حفاظت کی ہے، حفاظتیں کی ہیں۔ بتلاؤ دوستو، جریج ولی پہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس نے کیا کی ہے؟ نماز پڑھی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں اللہ کی قسم اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ کبھی تم اس کی گہرائی پہ تو جا کے دیکھو، کہیں تم اس کی فہم پہ تو جا کے دیکھو۔ ان 2 رکعتوں میں رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ لوگوں نے کہا جریج ولی، تیری کوٹری کو، تیرے جو ہے یہ خیمے کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ جریج ولی کہتا ہے نہیں قصور تہاڈا بھی کوئی نہیں، مینوں میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی۔ تو دوستو، واقعہ سنانے کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے جریج ولی کی عزت کو محفوظ کیا ہے، اس کے پیچھے بھی تمہیں 2 رکعتیں نظر آئیں گی۔ 2 رکعتیں نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں قحط پڑ جاتا ہے، بارشوں کا نہ ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے، بارشوں کا نہ ہونا کتنی بڑی آزمائش ہے، بارشوں کا نہ ہونا پوچھو کسانوں سے جا کر کے، پوچھو کھیتی باڑی کرنے والوں سے جا کر کے، بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، پورے ملک پہ اس کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ میرے نبی کے زمانے میں بھی قحط پڑ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور کہا چلو میرے صحابہ 2 رکعتیں پڑھنے ہیں، اللہ کو دعا کرنے، اللہ بارش نازل کر دے۔ میرے نبی نے 2 رکعتیں ادا فرمائی، اللہ سے دعا کی، رب العزت نے بارش کا نزول فرما دیا۔ جائیے حدیث کی کتابوں میں آپ کو ایک باب ملے گا جسے باب صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ باب صلاۃ الکسوف کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ سورج گرہن کی نماز، سورج کا
گرہن لگ جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے دوستو۔ سورج اچانک بے نور ہو جاتا ہے، یہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، کوئی سائنسی تحقیق یہ نہیں ہے جدی وجہ تو سورج نو گرہن لگ گیا، کوئی سورج دے سامنے بدل آ گئے نے یا بادل کے پیچھے جو ہے نا سورج چھپ گئے، اور ایڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، نہ ہی صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اینکیں پکڑو، ایکس رے پکڑو اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ آلات لے کر کے سورج کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھو تو صحیح ہوا کیا ہے۔ کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ میرے نبی نے سارے صحابہ اکرام کو مسجد میں اکٹھا کیا، سارے صحابہ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں ادا فرمائی، جسے صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، جس کو چاند گرہن کی یا سورج گرہن کی نماز کہتے ہیں۔ اتنی لمبی نماز تھی، اتنی لمبی نماز تھی، اللہ کے نبی کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے ہم گر رہے تھے، گرمی کی وجہ سے ہم گر رہے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام بدستور نماز پڑھاتے جا رہے تھے، قرات کرتے جا رہے تھے، دعائیں کرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے یا اللہ رب لم تعدنی، تو نے میرے سے وعدہ نہیں کیا کیا محمد تیری موجودگی میں لوگوں پہ عذاب نہیں آ سکتا؟ اے اللہ میں تو ان میں موجود ہوں، پھر عذاب کہاں سے آ گیا؟ اے اللہ تو نے میرے سے وعدہ نہیں کیا کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ یا اللہ لوگ استغفار کر رہے ہیں، میں بھی استغفار کر رہا ہوں، ابو بکر عمر عثمان علی بھی استغفار کر رہے ہیں، پھر عذاب کہاں سے آ گیا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں حالت و کیفیت ایسی تھی کہ ہم پر پانی کے ڈول گرائے جا رہے تھے گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، لیکن نبی کریم علیہ السلام بدستور نماز پڑھاتے گئے حتیٰ کہ جتنی دیر تک سورج صاف نہیں ہوا میرے نبی نے نماز نہیں چھوڑی۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کے بندو کہ مصیبتوں میں نماز کا کوئی کردار نہیں؟ مصیبتوں میں نماز کا کردار ہے کہ اگر تم ان مصیبتوں میں نماز کی طرف بڑھو گے، اللہ سے تعلق مضبوط کرو گے، اللہ سے تعلق قائم کرو گے، اللہ پریشانیوں کو آسانیاں بنا دے گا۔ کیوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، پس وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر قدیر ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، تم سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آؤ دنیا والو، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں یہ میرے رب کے کنٹرول سے کوئی باہر نہیں ہے، وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت میں نہیں آتا۔ اس سے تو مایوس ہو گیا، اس سے تو نا امید ہو گیا، اس سے تو دور ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ نماز دی پابندی کر دے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو نماز تو دور، رفو چکر۔ انہوں نے اسی پوچھا یار تسی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پہلے تو نماز پڑھتے تو ہون نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ گھر دیاں کوئی پریشانیاں مصیبتاں دے وچ الجھے تے پھسے ہوئے ہیں، کی تانوں دسیے نماز دی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کہ میرے نبی کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی آپ پہلے سے زیادہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتے، اسے کوئی پریشانی مصیبت آئیے یہ جڑیاں پہلیاں پڑھدا سی وہ بھی چھڈ گیا پلوان۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، میرے نبی کا طریقہ۔ اور کوئی مشکل آ جائے، اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، میرے نبی نماز پڑھتے، میرے نبی نماز پڑھتے، اللہ سے آہوازاریاں کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھیوں کی تعداد 313 ہے اور مقابلے میں کتنا ہے؟ 1000۔ مقابلے میں 1000 کا لشکر، محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی صحابہ اکرام 313، اور یہ جو 313 ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، ان کے پاس تلواریں بھی کوئی نہیں، ان کے پاس تیر بھی کوئی نہیں، لیکن وہ جو 1000 کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے، وہ اسلحہ سے مسلح ہے، تیر بھی ان کے پاس، تلواریں بھی ان کے پاس۔ میدان بدر میں نبی کریم علیہ السلام بھی پہنچ گئے، دشمن کا لشکر بھی پہنچ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ اکرام بھی وہاں پہ، دشمن کا لشکر بھی وہاں پہ۔ حضرات صبح کو جنگ شروع ہونے والی ہے، میرے نبی رات کو مصلی بچھا کے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہم انجزنی ما وعدتنی، یا اللہ جو تو نے وعدے مجھ محمد سے کیے ان وعدوں کی وفا کا وقت آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ اپنے وعدے پورے کر دے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ لشکر یہ 313 ہلاک ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رو رو کے میرے نبی نے دعائیں کی، حتیٰ کہ آپ کی کملی مبارک، چادر مبارک گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جی، آپ کی آہوازاریوں سے اور آپ کی گڑ گڑانے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ میرے رب نے پھر بشارتیں سنا دی، میرے رب نے اعلان کر دیے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جا جا جبریل میرے نبی کو جا کر کے پیغام دے دے، انی معکم، تیرا رب کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، کأنی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے ہیں نبی میں نے تیری نصرت کے لیے بھیج دیے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعہ کا فرشتوں کی نصرت اور فرشتوں کی مدد اور فرشتوں کی تائید ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ الرحیق المختوم میں دوستو سیرت کے عنوان پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان میں مایہ ناز ترین کتاب الرحیق المختوم میں لکھا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں میں تلوار اٹھائی دشمن مارن واسطے، لیکن میرے تلوار چلان تو پہلے ہی دشمن پار ہو گیا۔ کہتے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے حضرت جی یہ دشمن کنے مارے، میں تلوار چلائی ہے مارن واسطے لیکن انہوں ماری نہیں تلوار، لیکن دشمن مار گیا ہے۔ کہا وہ اللہ کے فرشتے تھے، فرشتے تھے جو بدریوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، جو بدریوں کی مدد کے لیے رب العزت نے آسمان سے بھیجے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسفہ کیا دیا ہے، اسوہ کیا دیا ہے، نمونہ کیا دیا ہے دوستو۔ مصیبت ہو تب بھی، پریشانی ہو تب بھی، آسانیاں ہو تب بھی، جنگ ہو تب بھی، جیسے تیسے بھی حالات ہوں، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے اور نماز کے ذریعے کرنا ہے۔ بدر کے میدان میں پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی کہ نہیں، 313 غالب آئے کہ نہ آئے، 1000 مغلوب ہوئے کہ نہ ہوئے، 70 ان کے قیدی بنے کہ نہ بنے، اور 70 ان کے مارے گئے کہ نہ مارے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، نماز پڑھ کر کے دعا کی۔ ہاں ہاں دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے دوستو، اس گناہ کو بندے بندے کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے آجا، لک جا، چھپ جا، بند کمرے میں آجا، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے گناہ پہ ایسا پانی پھیرے گا کہ جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔
التائبو من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے بشری تقاضے کے تحت ہو گیا انسان ہے، فرمایا توبہ کر لیتا ہے سچی اور صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ خشوع و خضوع کیسا ہو؟ قربان جاؤ منصور بن معتمر الکوفی کے بارے میں کہتے نماز پڑھتے اتنا خشوع و خضوع ہوتا، اللہ کی قسم ایسے لگتا جیسے منصور کی روح پرواز ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ان کے ساتھی کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی نماز میں اتنا خشوع و خضوع تھا، جب نماز پڑھتے ایسے لگتا جیسے کھجور کا کوئی تنا کھڑا ہے، کھجور دا درخت کھلوتا ہے جرا ہلدا ہی نہیں ہے گا، وہ سیدھا بس انج کھڑا ہے، حرکت نہیں کرتا، ہلتا ہی نہیں، کھجور کا تنا کھڑے، اتنے دوستو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، اور پیارے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، امام زین العابدین یہ ان کا لقب ہے، اصل میں ان کا نام علی ہے، علی کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی؟ دوستو جب نماز پڑھنے کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لیکن زبان بار بار لڑکھڑا رہی ہے، دوستوں نے پوچھا جناب آپ کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ کہتے ہیں میں تو آ گیا اللہ سے کہہ رہا ہوں لبیک یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، اگر میرے رب نے کہہ دیا لا لبیک تیری حاضری کوئی نہیں قبول تو میں کدھر جاؤں گا؟ کیسا ان کی نیکیوں میں اخلاص تھا، کیسا ان کی نیکیوں میں خشوع و خضوع تھا، کیسا ان کے ساتھ ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ ہاں کسی کام کا ارادہ ہے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں ادا کر کے میرے بھائی اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ، اپنی پیشکش کو رکھ اور اللہ سے کہہ یا اللہ یہ میرا کام آسان کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرا کام آسان کر دے گا۔ میں اپنی بات کبھی کبھی سنا دیا کرتا ہوں دوستو، آپ کو یاد ہوگا 1 رمضان المبارک جب میرے والد محترم کی وفات ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی مصیبت والی رات تھی کہ جب ہمیں خبر ملی کہ والد محترم وفات پا گئے، بہت بڑا صدمہ۔ لیکن جب یہ خبر ملی کہ والد محترم کی ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے، یہ خبر مجھ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، اس خبر کی وجہ سے مجھ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، اور لگ ایسے رہا تھا کہ شاید کہ دل پھٹ جائے گا، لیکن رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں، رات کے پچھلے پہر 2:45 بجے دوستو میں نے وضو کیا، وضو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے اس کو تو ہم نے قبول کر لیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہے اور رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، لیکن میرے اللہ میں دنیا میں زندگی میں کس طرح اس حسرت کو ساری زندگی لیے پھروں گا کہ میں اپنے بابا کا آخری دیدار نہ کر سکا، ان کو کفنا نہ سکا، ان کو دفنا نہ سکا۔ آپ جانتے ہیں حالات اس وقت کیسے تھے کہ میت کے قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا، میت کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا تھا، حالات و واقعات ایسے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے 3-4 افراد سے زیادہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا، حسرتوں میں ڈوبا ہوا تھا، صدموں میں، تکلیف میں ڈوبا ہوا تھا، یا اللہ کروں تو کیا کروں؟ اے اللہ تیرے لیے مشکل کوئی نہیں، کوئی انتظام کر دے، کوئی اہتمام کر دے۔ دنیا نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اللہ کے فضل سے گرزاک کے قبرستان میں میں نے اپنے بابا کو سامنے رکھ کے ان کا جنازہ بھی پڑھا ہے، ان کو کفنایا بھی گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں بھی اتارا ہے۔ یہ 2 رکعتیں
تیری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہیں، یہ 2 رکعتیں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کر، مدد طلب کر، مدد طلب کر نماز کے ذریعے۔ نماز رب العزت سے مدد طلب کرنے کا بہترین ذریعہ، نماز پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے کا بہترین ذریعہ، نماز دوستوں، نماز دل کے سکون کا بہترین ذریعہ، نماز دل کے قرار کا بہترین ذریعہ۔ آج مصیبتیں ہم پر، پریشانیاں ہم پر، آفتیں ہم پر، بلائیں ہم پر، آزمائشیں ہم پر، جھوٹے مکار ہم حکمران ہم پر مسلط ہیں۔ آؤ ان دوستوں پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں خدا را نماز کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ ظالم حکمرانوں سے نجات بھی دے گا، اللہ پریشانیاں آسانیوں میں بھی بدلے گا۔ کڈے نیک حکمران نے ماشاءاللہ، جھوٹ ہے جو بول رہے ہیں، سچ بولن دے نے۔ کہیں 2023 دے وچ نا مہنگائی دا جن اسی بوتل چ بند کر دیاں گے 2023 دے وچ۔ اس تو پہلے جنہ لٹیا جانا لٹ لئیے، اس سے پہلے جنہ خون چوسیا جانا چوس لئیے۔ دوستو ان ظالم حکمرانوں سے نجات کا ذریعہ، میں نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اماں سارہ کو، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ نماز تھی۔ نماز نماز نماز، اس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری مصیبتوں کو آسانیوں میں انشاءاللہ بدلے گا، اللہ پریشانیاں دور کرے گا، اطمینان عطا فرمائے گا، چین و قرار عطا فرمائے گا۔ رب العزت کا وعدہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، میں آخر میں بس جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے کہ جدوں کسی بندے نے کوئی کام کرنا ہے نا، کوئی کام کرنا ہے کسی بندے نے، کوئی نکاح ہے، کوئی سفر ہے، کسی بیرون ملک جانا ہے، یا کوئی دکان ڈالنے کا کوئی ارادہ ہے، وہ دوستو جہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، وہ وہاں پہ رحمان کے ساتھ بھی مشورہ کرے، وہ دعائے استخارہ پڑھے۔ دن کو یا رات کو، ممنوع وقت کے علاوہ کسی بھی وقت، رات کو یا دن کو کوئی پابندی نہیں ہے، 2 رکعتیں ادا کرے۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد دعا استخارہ پڑھے، اللہم انی استخیرک، یا اللہ میں تیرے سے مشورہ کرتا ہوں، بعلمک واستقدرک بقدرتک، قدرتوں کا مالک تو ہے، واسألک من فضلک العظیم، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، یا اللہ تو طاقت رکھتا ہے میں طاقت کوئی نہیں رکھتا، وانت علام الغیوب، غیب کو جاننے والا تو ہی ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یا اللہ یہ میرا کام، یہ میرا نکاح، بچے کا نکاح، میرا یہ سفر اور میرا کاروبار، میرا بیرون ملک سفر کرنا اگر میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے رستے آسان کر دے، رستے کھول دے میرے لیے، اے اللہ رستے میرے لیے کھول دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، یا اللہ اگر یہ میرا سفر، میرا ارادہ سفر اور میرا کاروبار جو میں نیا کام شروع کرنا چاہتا ہوں اچھا نہیں ہے، برا ہے، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، اس کو مجھ سے بچا لے، اور جو بہتر ہے میرے لیے وہ پسند کر دے۔ یہ استخارہ ہے جو آپ پڑھنا چاہیے، کسی مولوی کو استخارہ نہیں کروانا، یاد رکھنا، استخارہ مولویوں سے نہیں کروانا۔ بتاؤ کسی صحابی رسول نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے استخارہ کروایا ہو؟ استخارہ بندہ خود کرے، دعا یاد نہیں زبانی، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے، زبانی یاد نہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے 2 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، 5 دفعہ پڑھے، 4-5 دن دوستو مسلسل کر کے دیکھے، انشاءاللہ 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 اس کی رہنمائی اچھے کام کی طرف ہوگی،
اور برے کام سے اس کی نجات ہو جائے گی، خلاصی ہو جائے گی۔ تو جہاں دوسروں سے مشورے کرتے ہو اللہ سے بھی مشورے کیا کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو۔ بات یہاں سے شروع کی تھی، یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں دوستو نماز کی پابندی کرو، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل و نوافل کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ اس نسخے کو بھی آزما کے دیکھنا، اللہ مہربانیاں کرتے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔